السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ باب قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس انا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔ یہ باب ہے، باب کہہ کے باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب۔ یہاں کوئی مسئلہ کوئی ذکر نہیں کیا ہے، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف باب کہتے ہو وہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے باب سے متعلق ہے، اس طرح کہ یہ دوسرا باب ہے۔ دونوں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کہہ کر کے یہ بتایا کہ اس کا تعلق بھی وحی الہی سے ہے، اور فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے اس حدیث کو بیان کیا، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کیا، اور ان سے سعید ابن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام الہی یعنی لا تحرک به لسانک لتعجل به کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے وقت یعنی نزول قرآن کے وقت بہت سختی یعالج من التنزیل شدتا بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے نزول وحی کے وقت، اور اسی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکان مما یحرک شفتیہ، اسی وجہ سے آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے حرکت دیتا ہوں ان دونوں ہونٹوں کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ سعید نے کہا کہ میں حرکت دیتا ہوں کما جیسا کہ رأیت ہوں، میں نے دیکھا ابن عباس کو یحرکہما ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے۔ فحرک شفتیہ، تو سعید نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی اور ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ثم ان علینا لازم علینا
النقرأکا او الجمعہ لکا، ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم آپ کے لیے اس کو اکٹھا کر دیں گے اور اس کو یاد کرا دیں گے اور اس کو پڑھا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل میں جمع دینا، پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، استمع وانصت، خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، خاموش رہو، غور سے سنو اس کو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، اور ثم ان علینا ان تقرأ، کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سننے لگتے تھے۔ اذا اتاہ جبرائیل استمع، جب آپ کے پاس جبرائیل آتے تو توجہ کے ساتھ سننے لگتے، غور سے سننے لگتے تھے۔ اور فَإِذَا انطَلَقَ جبرائیل، پر جب جبرائیل چلے جاتے تو جس طرح جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی ابتدائی کیفیت کے بیان میں اس حدیث کا نقل کرنا بھی مناسب سمجھا، جس سے وحی کی عظمت اور صداقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان آیات کو فَتُحَرِّكْ بِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، جو سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے تعلق ہے، میں آپ کو پورے طور پہ تسلی دلائی کہ وحی کا نازل کرنا، پھر اس کو آپ کے دل میں جمع دینا اور یاد کرا دینا، اس کی پوری تفسیر آپ کو سمجھا دینا، اس کا ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں محفوظ رکھ دینا۔ اور یہ جملہ ذمہ داریاں صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری ہے، آپ کا کام ہے پڑھنا، آپ کا کام ہے یاد کرنا، ہمارا کام ہے اس کو یاد کرا دینا، پورے طریقے سے اس کو ٹھوس طریقے سے اس کو دل میں بٹھا دینا۔ آغاز وحی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ رہتا تھا، یہ کھٹکھٹا رہتا تھا، یہ آپ کو اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد میں نازل شدہ کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں اور پھر مجھے پریشانی ہو، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک بہت جلدی جلدی ہلایا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو روکا گیا اور بطور توجہ کامل سننے کے لیے ہدایتیں کی گئی، جس کے بعد آپ کا یہی معمول ہوا۔ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ابتدائی حالات بیان فرماتے تب ابتدائی نبوت کی پوری تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہونٹ ہلانے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں دیکھا اور فعل نبوی کی اقتدا میں اپنے ہونٹ ہلا کر اس معاملے میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس حدیث کو نقل فرمایا۔ پھر حضرت سعید ابن جبیر نے بھی اپنے عہد میں اسے روایت کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس لیے اس حدیث کو مسلسل بتحریک الشفتین کہا گیا ہے، مسلسل بتحریک الشفتین۔ میں بھی ہلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہلایا تو آپ کی اقتدا میں بھی ہلاتا ہوں۔ اس طریقے سے جلدی جلدی ہلایا۔ تو یہ ہلانا حدیث کے اس عبارت کو پیش کرنے کے وقت جو حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی اتباع میں ایسا کر کے دیکھیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اتباع اور ان کی پیروی ہو جائے اور اس کا ثواب ہم کو بھی مل جائے۔ پھر اس کے بعد
یعنی ایسی حدیث جس کے راویوں میں ہونٹ ہلانے کا تسلسل پایا جائے، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وحی کی حفاظت کے لیے اس کے نزول کے وقت کی حرکات و سکنات نبویات تک کو بذریعہ نقل در نقل محفوظ رکھا گیا۔ آیت شریفہ میں ثم ان علینا بیانہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اپنے عمل سے دکھلائی، یہ بھی سب اللہ پاک کی وحی کے تحت ہے۔ اس سے حدیث نبوی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور لوگ حدیث نبوی میں شکوک و شبہات جو پیدا کرتے ہیں ان کو غلط قرار دینے کی، اور اسی طرح حدیث کو جو ہے شکوک و شبہات ڈال کر ان کو برا کہنے کی، جو حدیثوں کی کے انکار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جو ان کی مذموم حرکت ہے وہ ایسی مذموم کوشش کرتے ہیں، ان کے خیالات باطلہ کی بھی یہاں پر پوری تردید موجود ہے۔ صحیح مرفوع حدیث یقیناً وحی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کو وحی مطلوع کہا گیا ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مذکورہ سے اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ معلم اور متعلم کے آداب پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے اس سے، اور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک متعلم کی حیثیت میں استماع قرار دیا گیا اور وہ استماع کی ہدایت دی گئی، اور اس کے بعد آپ کو غور سے سننے کی تاکید کی گئی۔ جب بھی بچے پاس میں پڑھتے ہو اور جب بھی کتاب کی تلاوت کرنے کی بات ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو پڑھانے کی بات ہو، تو استاد کو چاہیے کہ بچوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کرائے اور ان کو کہے کہ غور سے سنیں۔ غور سے سننے سے یاد بھی ہوتا ہے اور دل میں بیٹھتا بھی ہے۔ یہاں پر پڑھنے اور پڑھانے کے دونوں طریقے بیان کیے گئے اور بتایا گیا ہے کہ استماع بہت ضروری ہے، غور و فکر سے کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے، تبھی وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ وہ غور و فکر کے ساتھ درس کو سنے اور اس کو سن کر عمل کرے۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی اور اس کی طرح توجہ دلائی ہے اور جو حرکات نوٹ کی اور اس کے بعد ویسے ہلا کر کے بتایا، ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سیکھنے والے کی پوری توجہ کتاب کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری توجہ استاد کی جانب ہونی چاہیے کہ استاد کیا بیان فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا بات بتانا چاہتا ہے، دل میں اتر جانا چاہیے، دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے انداز سے سننا چاہیے۔ اور خطبہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ خطبہ میں بھی جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو مقتدیوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے میں نے بتائی ہے اور اس حدیث سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ راویان حدیث کے سلسلے میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں باتیں رکھیں گے جب راویوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تو ہم صرف اور صرف آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے یا پڑھنے یا کسی بھی معاملے کے وہ جو پڑھنے پڑھانے کے معاملات ہیں ان میں جلدی کرنے سے روکا گیا ہے کہ زیادہ جلدی نہ کی جائے بلکہ بہت ہی تھم کے پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں تمام احباب سے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر کوشش کریں گے، اور اس کا وحی سے تعلق یہ ہے کہ وحی کو یاد کرایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں اس کو جما دیا، اور قرآن کا نزول اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت بھی اس بات پر شاہد ہے جس کے بارے میں ہم کبھی اور گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے درس جو تسلسل سے چل رہا تھا اس کے رکنے کی کچھ وجوہات ہماری طبیعت کی ناسازگی اور اسی طرح ہمارے امتحانات میں مصروفیت کی بنیاد پر، چونکہ اب بچوں کے پرچے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر ہم آپ کے خدمت میں دروس پے در پہ نہیں رکھ سکے۔ اس بات پر ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نیکیوں کی توفیق دے اور مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔